السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان۔ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کتاب نگری نے ہمیشہ نت نئے افسانے، ناولٹ اور خوبصورت کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسط وار ناول تیرے نال عشق، ایپیسوڈ نمبر 1۔ لیکن ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملے تو آ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ گرمی اپنے اختتام پہ تھی۔ آج کی صبح کچھ زیادہ روشن تھی۔ پرندے سورج کی پہلی کرن دیکھتے اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے تھے۔ سورج کی کرنیں الوی ہاؤس کی اونچی اونچی دیواریں پھلانگ کر صحن میں داخل ہو رہی تھی جب کوئی نسوانی وجود داخلی دروازہ عبور کرتا ہال میں آیا تھا۔ ہمدان، ہمدان، کہاں ہو؟ وہ چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا افسا، کیوں چیخ رہی ہو؟ ہمدان سو رہے ہیں۔ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی وہ کچن سے باہر نکلی۔ میں 2 گرما گرم نیوز لائی ہوں۔ ہمدان! اس کو جواب دیتی وہ پھر سے چیخی تھی۔ آہستہ یار، کیا ہو گیا؟ ابھی سب آ جائیں گے۔ ابیر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتی روم کی طرف گئی۔ اندھیرے میں ایک وجود گہری نیند میں تھا۔ حفصہ نے آگے بڑھتے لائٹ آن کی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ ابیر وہیں دروازے کے پاس کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کو اس انسان کے پاس جانے کا کوئی حق نہیں تھا جو کہنے کو اس کا شوہر تھا۔ حفصہ نے کمبل ہٹا دے پانی کا بھرا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پہ ڈال دیا۔ اٹھ جاؤ سوتی قوم، یوں ہی سوتے رہو گے تو ہو گئے تمہارے خواب پورے۔ پانی منہ پہ پڑتے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ واٹ دا! وہ کوئی سخت الفاظ بولتا کہ حفصہ کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے اور گہری سانس بھرتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حفصہ پر وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا۔ کون سی آفت آ گئی ہے صبح صبح؟ ماتھے پہ بکھرے بال پیچھے کرتا ایک نظر دروازے پر کھڑی ابیر کو دیکھتا بیزار سا بولا تھا۔ آفت تو کوئی نہیں آئی، میں آئی ہوں اور ایسی نیوز لائی ہوں تمہاری ساری نیند اڑ جائے گی۔ دروازے پہ کھڑی ابیر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لاتی وہ تھپ سے بیٹھ کے سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابیر ابھی اس سے کچھ قدم دور سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ویسے بھی ہمدان کے سامنے کم ہی بولتی تھی۔ ہمدان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دنوں سے وہ ویسے ہی بیزار تھا۔ ابیر کو لے کے آج کل بہت کچھ زیادہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ پہلے گڈ نیوز یا بیڈ نیوز؟ حفصہ نے مسکراہٹ دباتے اس کی بیزار شکل دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہت خوش ہوگا وہ نیوز سن کر۔ جلدی دونوں بتا دو یار۔ ہمدان مزید بیزار ہوا تھا۔ ہاں، جلدی تو یوں کہہ رہے ہو جیسے ٹرین چھوٹی جا رہی ہے۔ حفصہ نے منہ بنایا تھا، مقصد اس کو چڑھانا تھا۔ حفصہ؟ ہمدان نے خفا نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ساتھ کھڑی ابیر کو وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ تو سنو بیڈ نیوز، یہ کہ نیکسٹ منتھ میں لندن جا رہی ہوں 8 مہینے کی انٹرنشپ کے لیے۔ حفصہ منہ لٹکا کر بولی۔ ابیر نے سنتے ہی سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کی اکلوتی دوست بھی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم ہی نمی سی آئی تھی، جیسے اس نے آنکھیں جھپک کر ہمیشہ کی طرح اندر ڈال لیا تھا۔ اچھا! اس کے جانے کا سن کر ہمدان بھی اداس ہوا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی دوست تھی۔ گڈ نیوز تو سنو۔ ان دونوں کی لٹکی شکلیں دیکھ کر حفصہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیسی گڈ نیوز؟ ہمدان بیڈ سے اٹھتا کبرڈ کی طرف بڑھا تھا۔ ابیر نے بھی اس کو دیکھا۔ نومبر میں کراچی میں ایک فیشن شو کے لیے آڈیشن ہونے والے ہیں اور وہ آڈیشن ملک کی سب سے بڑی فیشن کمپنی لے رہی ہے اور سلیکٹ ہونے والے کو مہد آفندی کے فیشن برانڈ کے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر ایک بار تم نے اس کے ساتھ کام کر لیا تو ایکٹنگ میں جانے کا تمہارا خواب پورا ہو جائے گا۔ حفصہ نے آخر چلاتے ہوئے بلی تھیلے سے نکالی۔ ابیر نے فوراً چہرہ اٹھا کر ہمدان کو دیکھا۔ اس کے کبرڈ سے کپڑے نکالتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کپڑے وہیں جوڑتا وہ جلدی سے حفصہ کی طرف آتا بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ تیزار چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا تھا، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تمہارا خواب آخر سچ ہونے والا ہے۔ حفصہ اپنے بیسٹ فرینڈ کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تھینک یو سو مچ حفصہ، تم نے میرا دن بنا دیا۔ ہمدان تو جھوم اٹھا تھا۔ ابیر کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہمدان تو سب بھول کر حفصہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان کو دیکھتی ابیر روم سے باہر چلی گئی۔ پیچھے حفصہ ہمدان کو اپنے لندن جانے کے بارے میں بتاتی افسردہ ہو رہی تھی۔ ابیر، ارے او ابیر!
کہاں مری ہوئی ہو؟ کھانا بن گیا ہو تو دے دو، بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے، فضیلت بیگم چادر اتار کر رکھتی ناگواری سے بولی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی سلیمہ بھی ان کو دیکھتے منہ میں کچھ بڑبڑاتی رخ موڑ گئی۔ یہ لے اماں، 16 سالہ مہوش کچن سے پانی کا گلاس ان کے سامنے رکھتی ہوئی بولی تھی۔ تیری وہ مہارانی بھابھی کہاں ہے جو تو یہ سب کر رہی ہے؟ فضیلت بیگم نے گلاس لیتے سخت تیوریوں سے پوچھا۔ اماں، بھابھی اوپر کی صفائی کر رہی ہے۔ مہوش اماں کے خطرناک تیور دیکھ کر آہستہ سے بولی، ورنہ اماں کا کیا بھروسہ، کہیں کا غصہ کہیں پہ نکال دیتی۔ صبح سے مہارانی آرام کر رہی تھی جو اب صفائی کا یاد آیا۔ فضیلت بیگم اپنی عادت کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ بس کرو بہو، اب کیا بگاڑا ہے اس بچی نے تمہارا جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ سلیمہ بھی تسبیح رکھتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ ان کی ایک غلطی کی سزا وہ بچی روز اس ذلت کی صورت میں بھگت رہی تھی۔ یہ بچی اس گھر میں آپ کی وجہ سے آئی ہے اماں جی، بہتر ہوگا اب آپ اس معاملے میں نہ بولیں۔ میں تو پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہ تھی، صرف آپ کی وجہ سے میرے بچے کی زندگی خراب ہوئی ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، آپ کی اس بچی کو اس گھر سے چلتا کروں گی۔ فضیلت بیگم ساس کا لحاظ کرتے کچھ آہستہ مگر نحوست بھرے لہجے میں بولتی تن پن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے مہوش بھی گلاس کچن میں رکھتی اپنا کام کرنے لگی تھی۔ 2 سال سے یہ سب اس گھر کا معمول بن گیا تھا۔ آفندی ویلا میں صبح کا دیدار ہوتے ہی معمول کے کام شروع ہو چکے تھے۔ لان میں مالی پودوں کو پانی دیتا ان کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ گھر کے اندر ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ڈائننگ ٹیبل پہ 3 نفوس بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آبی میرا بچہ کھا لو، بابا کو آفس جانا ہے پھر۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی 7 سالہ سرمئی آنکھوں والی بچی نے باپ کی آواز پہ سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک نظر ان کو دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگی۔ اس کو کھاتے دیکھ مہد نے بھی کافی کا مگ اٹھایا اور ساتھ ہی کسی کو کال کرنے لگا۔ مہد، آپ سے کتنی بار کہا ہے کھانے کی ٹیبل پہ اپنے فون کو پیچھے چھوڑ دیا کریں۔ شازیہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جس کو کام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مام 1 کال پلیز۔ ایک نظر ان کو دیکھتا وہ فون میں بزی ہو گیا۔ ایبھا چپ چاپ دونوں کو دیکھتی کھا رہی تھی۔ بس کریں مہد، ایک یہی وقت ہوتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا، اس میں بھی یہ فون آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ چھوڑیں اس کو اور سکون سے ناشتہ کریں۔ دیکھیں آبی کب سے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ شازیہ بیگم نے خفگی سے بولتے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ یار مام، اوکے نہیں یوز کر رہا، آپ ناراض نہیں ہو۔ مہد ان کی نظروں میں خفگی دیکھتا معذرت خواہ انداز میں بولا۔ 2 گھونٹ میں اپنی کافی ختم کرتا ابیحہ کو اٹھا کر گود میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ کیا بات ہے آبی میرا بچہ، آج خاموش کیوں ہے؟ گمسم سی پھولے گالوں والی اپنی گڑیا کو دیکھ کر مہد پریشان ہوا تھا۔ اس پیاری سی گڑیا میں جان بستی تھی۔ بابا، اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں آنسو لیے ابیحہ بھرائی آواز میں بولی، بابا کی جان میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مہد تو تڑپ اٹھا تھا۔ شازیہ بیگم خاموش دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابیحہ کے رونے کی وجہ، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بابا آج میں اسکول نہیں جانا، ننھے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتی معصوم سے ابیحہ بولی۔ کیوں میری جان، کسی نے اسکول میں کچھ کہا ہے آپ کو؟ مہد اس کا ماتھا چوم پیار سے بولا۔ یہ پیار صرف اس کی بیٹی کے لیے ہی تھا، باقی سب کے لیے وہ کھڑوس آفت تھی۔ آج میری پیرنٹس میٹنگ ہے، میری سب فرینڈس کی مما آئیں گی، بٹ میری مما تو نہیں ہے۔ میری مما تو اللہ جی کے پاس چلی گئی ہے۔ سب کی مما کو دیکھ کر مجھے بھی میری مما یاد آتی ہے بابا۔ میری مما کیوں چلی گئی؟ ہمیشہ والا سوال پوچھ کر ابیحہ مہد سے سینے میں چپ گئی، اور ہمیشہ کی طرح مہد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے سوال کا۔ بس میرا بچہ رو نہیں، میں ہوں نا، میں آؤں گا آپ کے اسکول اور پھر ہم شام کو آئس کریم کھانے چلیں گے۔ رو نہیں بابا، ہیں آپ کی پرنسس کے پاس۔ اس کی آنکھیں صاف کرتے اس کا ماتھا چوم کر آمنہ کے ساتھ اس کو روم میں بھیجا۔ مان لو میری بات مہد، آبی بڑی ہو رہی ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے۔ شازیہ بیگم نے پھر سے اس کو سمجھانا چاہا۔ مام پلیز، پھر سے نہیں، آپ اور آپو ہیں آبی کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ روز کی ایک ہی بات سے چڑ گیا تھا۔ میں جتنا بھی پیار کر لوں اس کی ماں نہیں بن سکتی، اور پھر صوفیہ بھی کچھ ٹائم تک چلی جائے گی، اس کا بھی اپنا گھر ہے، وہ کب تک یہاں رہے گی؟ شازیہ بیگم اپنے بیٹے اور پوتی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، اور کیا گارنٹی ہے کہ جو آئے گی وہ میری بیٹی کو ماں کا پیار دے گی، اور جیسی بھی ہوگی ہو تو سوتیلی ہی نا، اور اپنی بیٹی کو ایسے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ لب بھیجتا کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنا فون اٹھا کر چلا گیا۔ شازیہ بیگم بے بسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ 1 سال سے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ اس نے سنی تھی اور نہ ہی سننے کو تیار تھا۔ 2 دن میں اپنا یونی کا کام ختم کرتی حفصہ پھر سے آج الوی ہاؤس میں تھی۔ اس کا پلان تھا کہ آج کا دن حمدان اور ابیر کے ساتھ گزارنے کا۔ ہال میں بیٹھی سلیمہ بی کو سلام کرتی وہ سیدھا حمدان کے روم میں آئی تھی۔ حمدان لیپ ٹاپ کے
ممتاز بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا اور جب دھار سے دروازہ کھلا، چلو ہمدان کہیں باہر چلتے ہیں، میں تو ویسے ہی نیکسٹ منتھ جانے والی ہوں، میں ابیر کو بلاتی ہوں۔ آندھی طوفان کی طرح تیز تیز بولتی اس کو اٹھاتی بغیر کسی سنے بغیر کے ابیر کے روم میں چلی گئی۔ ابیر کے روم میں اس کو تقریباً گھسیٹ کر لاتی وہ دونوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تینوں پیدل ہی ایک قریبی ریسٹورانٹ کی طرف چل دیے۔ یار حفصہ تم بلا وجہ لے آئی ہو، ابھی مجھے آڈیشن کے لیے پریکٹس کرنے بھی جانا تھا اور ابو نے بھی سارا کام دے دیا ہے۔ ابیر کو ساتھ دیکھ کر منہ پھیرتا بولا، نہ ہی اس کو ابیر میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس سے جڑے رشتے میں۔ زیادہ میرا منہ مت کھلواؤ تم، اتنے کوئی تم سلمان خان ایک ہی دن میں پریکٹس کر لو گے؟ ابھی 2 مہینے رہتے ہیں اور تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے آج ہی تمہیں وہ سٹار بنا دیں گے۔ میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو، چلی جاؤں گی تو جو دل کرے کر لینا۔ اس کی بیزار شکل دیکھتی چڑ کر بولی۔ حفصہ کو خفا نظروں سے دیکھتا کچھ قدم آگے بڑھ گیا۔ حفصہ تم کیوں مجھے لے آئی ہو؟ مجھے ابھی کام بھی کرنا تھا، ممانی کو پتہ چلا تو پھر سے ان کو بولنے کا موقع مل جائے گا۔ خود سے کچھ قدم آگے چل رہے ہمدان کی پشت کو دیکھتی آہستہ سے بولی، کچھ دیر کے لیے تم گھر کو بھول جاؤ، میرے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار لو، میں 8 مہینے بعد واپس آنا ہے۔ ابیر کی معصوم سی صورت دیکھ کر حفصہ نے آنکھیں دکھائیں۔ ابیر اس کے بیسٹ فرینڈ کی بیوی تھی، لیکن اس کو بہت عزیز تھی یہ معصوم سی لڑکی جو 2 سال پہلے ہی اس کی دوست بنی تھی۔ پر تم کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا میرے پاس اور کوئی نہیں ہے اپنے دل کی بات شیئر کرنے کو۔ تم بھی چلی جاؤ گی تو میں کس سے بات کروں گی؟ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے بھرائی آواز میں بولی ایک حفصہ ہی تھی جو اس کو سمجھتی تھی، جس سے وہ اپنی ہر بات کر لیتی تھی، ورنہ کون تھا اس کے پاس جو اس کا تھا؟ اس نے تو کبھی پوچھا تک نہ تھا۔ پلیز یار تم رو مت، میں بھی نہ جاتی بٹ میری اسٹڈی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ تم جانتی ہو نا میرا خواب ہے یونیورسٹی آف لندن جانا، بہت مشکل سے موقع ملا ہے، بابا تو راضی نہیں تھے اتنی دور بھیجنے کے لیے۔ اب تم ایسے کرو گی تو میرا بھی وہاں دل نہیں لگے گا۔ سب سے دور جانے پہ حفصہ بھی تھوڑی اداس سی تھی، لیکن اپنا خواب پورا کرنا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے میں نہیں روتی، اللہ تمہارے سارے خواب پورے کرے، جلدی واپس آ جانا، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ نم آنکھیں صاف کرتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ان کی باتوں سے بے خبر ہمدان اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ ایک بھرپور شام گزار کر حفصہ عبیر کو گھر ڈراپ کرتی چلی گئی تھی۔ ہمدان تو کسی کی کال سنتا ریسٹورنٹ سے کہیں چلا گیا تھا۔ السلام علیکم، مہد آفندی اسپیکنگ۔ ہاں باز بولو۔ بلوٹوتھ کان میں لگائے ہال میں ادھر ادھر ٹہلتا وہ اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ سر جو آپ نے کہا تھا وہ سب ہو گیا ہے، آج آپ کی 4 میٹنگز ہیں اور مسٹر عارف کا آرڈر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ ایک بار دیکھ لیں تو ہم اس کو ڈسپیچ کریں گے۔ عباس ہاتھ میں پکڑے ٹیب سے دیکھتا اس کو بتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کی میری ساری میٹنگز کینسل کر دو، ڈاکٹر ممتاز کو بتا دو میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ پریشان سا ابھی کے روم میں کی طرف دیکھتا بولا، کل رات سے ابیہ کو شدید بخار تھا، ساجدہ بیگم اس کے ساتھ ہی تھی، صوفیہ آپو بھی کچھ دیر میں آ جاتی اس کے پاس، لیکن مہد کی پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے باس، عباس مستعدی سے بولا، اور ہاں آڈیشن کے بعد میری لندن کی فلائٹ بک کروا دینا۔ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی فون رکھتا پیشانی وسلنے لگا۔ اس طرح پریشان ہو کر چکر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہال کے دھارے پہ کھڑی صوفیہ کی بات سنتے ہی ایک قدم تھمے تھے۔ آپو، مہد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپو کی جان یہ کچھ دن کا مسئلہ نہیں ہے، تم جانتے ہو آبی کی طبیعت اس وقت ہی خراب ہوتی ہے جب وہ تانیہ کو مس کرتی ہے۔ اپنا سامان آمنہ کو دیتی وہ اس کے پاس آ کر اس کا ماتھا چومتی بولی، آپ جانتی ہیں سب کچھ، میں کیسے اپنی بچی کسی کے حوالے کر دوں؟ وہ بہت چھوٹی ہے، میرا دل نہیں مانتا آپو، میں نہیں دیکھ سکتا اس کی تکلیف۔ مہد اس کی گود میں سر رکھنا نم لہجے میں بولا، ایک یہی تھی جس کے سامنے وہ کھلتا تھا، جو اس کی ہر تکلیف سے واقف تھی، صرف اپنی آنکھوں سے ہی وہ ہر بات کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں تم آبی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کو ماں کی ضرورت ہے، ہم چاہے جتنا بھی پیار کیوں نہ کر لیں مگر ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ اور ضروری تو نہیں کہ نہ سوتیلی ماں بری ہی ہو، ماں تو ماں ہوتی ہے، سگی یا سوتیلی نہیں ہوتی۔ چلو مان لیا کہ اب ہم اس کو سنبھال لیں گے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب وہ بڑی ہوگی تب اس کو ایک ماں کی ہی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تم چاہے جتنا اس سے پیار کر لو لیکن ماں کی جگہ نہیں لے سکتا کوئی۔ اس کے گھر والوں میں ہاتھ پھیرتی وہ پیار سے بولی، اپنے لاڈلے بھائی کی یہ تکلیف اس کو بہت درد دیتی تھی، لیکن وہ سوائے دعا کے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مہد بغیر کچھ بولے آنکھیں موند گیا۔ اچھا چلو اٹھو، پہلے آبی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، میں تم دونوں کا فیوریٹ کھانا بناتی ہوں۔ صوفیہ آپو اس کا ماتھا چوم کر اس کو آبی کے روم میں بھیجتی خود کچن کی طرف چلی گئی۔ رات ڈھلی تو صبح نے پھنگ پھیلا دیے، ساتھ ہی مسجدوں میں اذان گونجنے لگی، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے اپنے رب کی پکار پر اس کے سامنے سر جھکانے مسجدوں کی طرف چل پڑے۔ ایسے میں اولوی ہاؤس کے ایک کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، اس کمرے کا مکین بھی اپنے رب کی ایک
پکار پہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابیر ابھی نماز پڑھ کر اٹھی تھی کہ روم کا دروازہ نوک ہوا۔ ایک نظر سلیمہ بی کو دیکھ کر وہ روم سے نکلی تو ہمدان کھڑا تھا۔ وہ نانو سو رہی ہیں اس لیے آپ کو اندر نہیں بلایا، آپ بتا دیں کوئی کام ہے؟ ایک نظر اس کی سنجیدہ چہرے پر ڈال کر مدھم آواز میں بولی۔ جانتی تھی وہ کسی کام سے آیا ہوگا، ویسے تو کبھی بلایا تک نہیں۔ یہ میری شرٹ پریس کر دو، امی سوئی ہوئی ہیں ورنہ ان کو کہہ دیتا۔ تمہارے روم کی لائٹ آن دیکھی تو یہاں آ گیا، مجھے جلدی جانا ہے۔ اس کا دوپٹے کے حالے میں قید سادہ چہرہ دیکھتا اپنے ہاتھ میں پکڑی سفید شرٹ اس کو دے کر چلا گیا۔ ابیر نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور شرٹ پریس کرنے چلی گئی۔ جلدی سے شرٹ پریس کر کے وہ چائے بنائی اور اس کے روم میں چلی گئی۔ نوک کیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں شرٹ اور دوسرے میں چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی تو روم خالی تھا، شاید وہ واش روم میں تھا۔ شرٹ اور چائے رکھ کر واپس پلٹی تو واش روم کا دروازہ کھلا اور ہمدان شرٹ لیس باہر آیا۔ اس کو ایسے دیکھ کر ابیر گھبراتی رخ موڑ گئی۔ ہمدان نے اس کو ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ ٹاول سے بال صاف کرتا ڈریسنگ کے سامنے آتا بال بنانے لگا۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر جلدی سے پلٹا۔ تم یہاں؟ اپنے کندھوں پہ ٹاول پھیلا کے وہ قدم قدم اس تک آیا۔ وہ میں یہ شرٹ اور چائے لائی تھی۔ اس کو اس طرح سامنے دیکھ ابیر جھکی نظروں سے آہستہ آواز میں بولی۔ اچھا، ہمدان سر ہلائے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں اب یہ بے نام رشتہ ختم کر دینا چاہیے؟ نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں، تو بلا وجہ یہ رشتہ قائم ہے۔ میں اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتا ہوں، ایسے میں شادی جیسے کسی بھی رشتے کی فی الحال کوئی گنجائش نہیں میری زندگی میں، اور نہ ہی میں نبھا سکتا ہوں۔ 2 سال پہلے صرف دادی اور ابو کی بات مان کر میں نے تمہیں قبول کیا تھا، لیکن آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں اس رشتے کے متعلق کوئی احساس پیدا نہیں ہوا، اور سب سے اہم بات، مجھے تم جیسی لڑکی نہیں چاہیے۔ میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری آئیڈیل کبھی تم جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی لائف میں ایک ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ تم جیسی دبو سی لڑکی میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ میں جانتا ہوں تم بھی یہ رشتہ نہیں چاہتی، فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں اس انچاہے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ چائے کے گھونٹ لیتا وہ بہت آرام سے اپنے ابیر سے پاکیزہ رشتے کو جٹلا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی نارمل بات ہو۔ ابیر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ چاہے جیسے بھی ان کا نکاح تو ہوا تھا، لیکن اس نے ہمدان کو سچے دل سے قبول کیا تھا۔ ہمدان اس کے بابا کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جو اس کا محرم تھا۔ اس کے دل کے کورے پنوں پہ ہمدان کا نام لکھا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ہمدان نے ایک بار بھی اس سے اپنے بارے میں یا اپنے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی، اور آج جب بات بھی کی تو اس رشتے کو ختم کرنے کی، اس کی مرضی پوچھے بنا ہی وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ ابیر کی آنکھوں سے بہت سے موتی بے مول ہوئے تھے۔ شاید اس بے حس شخص کے لیے وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم نے کب اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی؟ تم نے تو کبھی بھول کر بھی میری طرف دیکھا تک نہیں، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں جاؤں؟ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں جاؤ، شکریہ چائے کے لیے۔ خالی کپ ٹیبل پہ رکھتا ہے اس کو دیکھ کے بنا بولا ابیر اپنی سسکیاں دباتی بھاگ گئی۔ ہمدان نے اپنے اچمبے کو دیکھا تھا اور کندھے اچکا کر تیار ہونے لگا۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ آسمان پہ تاروں نے ڈیرا جما لیا تو پرندوں نے بھی واپسی کی راہ لی۔ آتی سردیوں کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آفندی ولا میں سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شازیہ بیگم ابراہیم آفندی سے ہوئے گفتگو تھی جو آج 2 ہفتے بعد امریکہ سے آئے تھے۔ نیچے فلور کشن پہ صوفیہ آپو اور ابیہا بیٹھی لوڈو کھیل رہی تھی۔ مہد ابھی آفس سے آیا نہیں تھا۔ آپو آپ چیٹنگ کر رہی ہیں؟ صوفیہ آپو کو گود پر ہٹاتے دیکھ ابیہا چیخی۔ نہیں، میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، یہ یہیں پڑی تھی۔ صوفیہ آپو جلدی سے ہاتھ اٹھاتی بولی۔ آپو آپ ہر بار ایسے کرتی ہیں، جائیں میں نہیں کھیلتی۔ ابیہا نے ہاتھ مار کر ساری گود بکھیر دی۔ ارے واہ، اب آپ ہار رہی ہو تو ایسے کرو گی؟ صوفیہ آپو نے اس کو گھورا۔ ڈیڈ؟ ابیہا نے ابراہیم آفندی کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ مہد کی طرح وہ بھی ابراہیم آفندی کو ڈیڈ اور شازیہ بیگم کو موم ہی کہتی تھی۔ صوفیہ چیٹنگ نہیں کریں، آپ کو پتہ ہے نا چیٹنگ کرنا بری بات ہے۔ ابراہیم صاحب فوراً ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ تبھی مہد کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا! ابھی باپ کو دیکھ کر سب چھوڑتی بھاگی۔ بابا کی جان، کیسی ہے میری پرنسس؟ جھک کر اس کو گود میں لیتے اس کے گال چومے۔
آئی ایم گڈ بابا. آپ کو پتہ ہے آج پھر آپو نے چیٹنگ کی. آپو ہر بار ایسے کرتی ہے, میں نہیں بولتی ان سے. اپنی خیریت کے ساتھ جھٹ سے آپو کی شکایت حاضر تھی. کیوں بھائی آپو, کیوں میری پرنسس کو تنگ کرتی ہیں؟ اب بابا اور بابا کی پرنسس آپ سے کٹی ہے. مہد باپ سے ملتا ہے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. او اب کیا ہو گیا, میں نے پیزا آرڈر کیا تھا. اب تو ابھی ناراض ہو گئی, اب کون کھائے گا؟ صوفیہ آپو نے منہ لٹکا لیا. نہیں آپو, میں کٹی نہیں ہوں, ہم دونوں پیزا کھائیں گے. ابھی جھٹ سے باپ کی گود سے نکلتی آپو کے پاس پہنچی. اس کی جلدی بازی دیکھتے ہی سب ہنس گئے. کل سنڈے تھا اس لیے آج سب جاگ رہے تھے اور صرف آج ہی ابھی باہر کا کچھ کھا سکتی تھی. مہد اس کو بالکل باہر کی چیزیں اور آئلی فوڈ کھانے نہیں دیتا تھا, لیکن آپو کی وجہ سے صرف ایک دن کی اجازت ملی تھی. آمنہ مہد کے لیے ڈنر لگاؤ. شازیہ بیگم ان کو باتوں میں مصروف دیکھتی کچن کی طرف چلی گئی. نہیں موم, کھانا نہیں کھاؤں گا, بس ایک کپ کافی بنوا دیں, میں فریش ہو کر آیا. مہد اٹھتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا. یہ لڑکا بھی نا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا, سارا دن کالی کافی پیتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا. آمنہ کو کافی کا کہتی وہ بڑبڑاتی لاؤنج سے آ گئی. ارے بیگم پریشان کیوں ہوتی ہیں, وہ نہیں رکھتا خیال تو آپ کوئی لے آئیں جو اس کا خیال رکھ لیں, اور ساتھ آبی کا بھی. ابراہیم صاحب ان کی ہمیشہ والی فکر پر مسکراتے ہوئے آہستہ سے بولے. میں تو کل کی لاتی آج لے آؤں, لیکن مہد بھی تو مانے, اور سب سے ضروری بات کوئی ایسی لڑکی بھی تو ہو جو آبی کو ماں کا پیار دے سکے. میں تو سچ میں بہت پریشان ہوں مہد سے, کیوں وہ ہر بار ٹال دیتا ہے. شازیہ بیگم اپنے بیٹے اور پوتے کے لیے بہت فکر مند تھی. آپ پریشان نہ ہوں, اللہ سب بہتر کریں گے. ابراہیم صاحب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تسلی دیتے ان کو دیکھتے مسکرانے لگے. ابھی اور صوفیہ آپو تو بہت سے لوڈو میں لگ گئی تھی. صوفیہ آپو چیٹنگ کرتی تو ابھی پھر سے بابا کو شکایت کرتی, ناراض ہو رہی تھی. مہد بھی فریش سا ان کے ساتھ بیٹھا کافی کا مگ پکڑے ان کی صلح کروا رہا تھا. تو جناب کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا. کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں, کیا ہوگا عبیر اور حمدان کا مستقبل, کیا مہد شادی کے لیے راضی ہوگا؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا. خوش رہیں اور خوش رکھیں. اللہ حافظ.